بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه لما بعد الموت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ صرف چاہت اور تمنا اور آرزو سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، علاج نہیں کرواتا اور چاہتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے، اس کو صحت نہیں ملے گی۔ اگر ایک آدمی کنگال ہے، پیسے کمانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور آرزو اور تمنا اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے، کوئی محنت نہیں کرتا علم حاصل کرنے کے لیے، چاہتا یہ ہے کہ مجھے سارا علم مل جائے، تو صرف چاہت سے، صرف تمنا سے، صرف آرزو سے دنیا میں کچھ نہیں ملا کرتا۔ لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقی فی البریۃ جاہل۔ اگر صرف خواہشات اور آرزوؤں سے کوئی چیز ملنی ہوتی تو دنیا میں کوئی جاہل نہ بچتا، دنیا میں کوئی کنگال نہ رہتا، دنیا میں کوئی فقیر نہ رہتا، دنیا میں کوئی بیمار نہ رہتا، اس لیے کہ ہر آدمی صحت چاہتا ہے، ہر آدمی مال چاہتا ہے، ہر آدمی عہدہ چاہتا ہے، ہر آدمی عزت چاہتا ہے۔ اگر چاہتوں سے یہ سب کچھ ملنا ہوتا تو ساری چیزیں سب کے پاس ہوتی۔ بڑی عجیب قسم کی منطق ہے کہ ویسے تو دنیا کا ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ صرف چاہت سے کچھ نہیں ملتا، لیکن دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں انسانیت کی اکثریت اپنی زندگی کو اسی امید پر لگا کر بیٹھی ہیں کہ ہمیں مل جائے گا، میری قبر ٹھیک ہو ہی جائے گی، جو میں نے عمل کیے ہیں قبول ہو ہی جائیں گے، جو میں گناہ کرتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں، معاف ہو ہی جانے ہیں، جنت مجھے مل ہی جانی ہے، جہنم سے میں نے بچ ہی جانا ہے، اللہ نے مجھ سے راضی ہو ہی جانا ہے۔ وہی بندہ جو دنیاوی امور کے اندر اس بات کو مانتا ہے کہ خواہشات سے کچھ نہیں ملا کرتا، چاہتوں سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی، یہی آدمی جب دینی امور کے اندر آتا ہے تو چاہتوں کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔
اسی کو اللہ فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ کیا سمجھتے ہو کہ انسان کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو وہ چاہتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولی، جیسے اللہ پاک نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اسباب کو پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے آخرت کی کامیابیاں دینے کے لیے بھی ایک راستہ بتلایا ہے۔ خواہشات سے نہیں ملتی ہوتی، خواہشات سے ہی آخرت دینی ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا؟ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ مجھ سے پہلے بھی دنیا میں آئے تھے، چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند آئے تھے، عقل کا شور مچا کر چلے گئے۔ بڑے بڑے طاقت والے آئے تھے، طاقت کا شور مچا کر دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے حکمران آئے تھے، اپنی حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ بڑا بیہودہ اور بیکار اور فضول آدمی ہے وہ بندہ جو خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، اللہ سے امیدیں باندھ کر بیٹھا رہے۔ چلتا اپنی مرضی سے ہے، امیدیں وہ باندھتا ہے جو نبیوں کا راستہ، اس راستے کی امیدیں باندھ کر بیٹھا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس بندے کو عاجز، فضول، بیکار قسم کا بندہ قرار دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے ترجو النجاة ولم تسلک مسالکها ان السفینة لا تجری علی الیبس۔ نجات تو ہر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، قبر میری ٹھیک ہو جائے، جہنم سے میں بچ جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، عذاب مجھے نہ ہو، تکلیف مجھے نہ ہو، چاہتے سارے ہیں۔ ترجو النجاة ولم تسلک مسالکها، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، میاں کبھی کشتیاں خشکی میں نہیں چلا کرتی، کشتیوں کو چلانا ہو تو سمندر میں اترنا پڑتا ہے، سمندروں میں کشتیوں کو ڈالنا پڑتا ہے، پھر کشتی لے کر دوسری جگہ پر جائے گی۔ کشتی کو لے کر ریگستان پر کھڑے رہو تو ساری عمر کھڑے رہو گے۔ تو بہرحال قرآن پاک کے اندر دو طرح کے لفظ ملتے ہیں، ایک لفظ ہے تمنا کا، ایک لفظ ہے رجا کا، امید باندھنا، اللہ سے امید رکھنا۔ بظاہر دونوں ملتے جلتے لفظ لگتے ہیں، لیکن حقیقتاً دونوں میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ امید باندھنے والے پسندیدہ لوگ ہیں، تمنا رکھنے والے مبغوض بندے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر موٹے موٹے 4 قسم کے فرق تمنا میں اور رجا میں، اس کو سامنے رکھا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر چلانے کی ٹوٹی پھوٹی کوئی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلی بات، اگر تو کوئی آدمی بغیر محنت کے امیدیں لگا کر بیٹھا ہے تو اس کو کہا جائے گا یہ تمنا کرنے والا بندہ ہے، رجا کا لفظ اس پر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی چاہتا بہت کچھ ہے لیکن صرف چاہتا ہے، کرنے کے لیے تیار نہیں، اس بندے کو کہا جائے گا اس کی چاہت ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی آرزو ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے منافقین کے ذکر کو بیان فرمایا۔
میدان حشر کے اندر جب ایمان والوں کو کہا جائے گا یہ پل صراط ہے، اس کے اوپر سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ، تو ایمان والے جب چلنا شروع ہوں گے تو ایک اندھیرا بہت سخت قسم کا ان کے اوپر آ کر مسلط ہو جائے گا۔ پھر ہر ایمان والے کے ایمان کا نور اس کے ساتھ ہوگا، ایک روشنی آئے گی، اور یہ روشنی کوئی مصنوعی قسم کی روشنی نہیں ہوگی بلکہ ہر بندے کے اپنے عمل کی روشنی ہوگی۔ اس روشنی کے اندر ایمان والے چلنا شروع کریں گے، اور منافقین کے پاس تو اعمال تھے نہیں، لہٰذا وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ ایمان والے جب آگے چلنا شروع ہوں گے، یونادونہم الم نکم معکم، پیچھے سے یہ منافقین آواز دیں گے، او بھائی دنیا میں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارتے تھے، تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے، تمہارے ساتھ ہی کھاتے تھے، تمہارے ساتھ ہی پیتے تھے، تمہاری طرح ہمارے نام تھے، ہم بھی مسلمانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ یونادونہم الم نکم معکم، ارے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، اپنی روشنی ہمارے لیے بھی باقی رکھو، ہمیں بھی اپنی روشنی میں چلنے دو۔ تو وہ کہیں گے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تھے تو صحیح ہمارے ساتھ، لیکن تمہاری زندگی ہماری زندگی سے بڑی مختلف تھی۔ تم صرف چاہتوں پر رہا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت والے عمل نہیں کرتے تھے، چاہتے تھے کہ جہنم سے بچ جاؤ لیکن اس راستوں پر نہیں چلا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ کامیابیاں تمہیں مل جائیں لیکن ان راستوں پر تم نے کبھی چل کر نہیں دیکھا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو اگر تو کوئی بندہ بغیر محنت کے امیدوار ہے تو قرآن اس کو کہتا ہے یہ تمنا کرنے والا بندہ ہے، اس کے لیے رجا کا لفظ نہیں ہے، امیدوار نہیں ہے یہ بندہ، یہ متمنی ہے، تمنا کرنے والا ہے۔ اگر تو محنت کے بغیر کوئی چاہت ہے تو یہ تمنا، اگر محنت تو ہے لیکن محنت درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اپنی خود ساختہ محنت ہے، بنائی گھڑی ہوئی محنت ہے، تو یہ بندہ بھی تمنا کرنے والا ہے، یہ بندہ بھی اس راستوں پر نہیں چلتا۔ اس کی مثال بھی ایسے ہے جیسے کشتی تو بنائی ہوئی ہے، کشتی بنانے پر محنت تو کی ہے لیکن کشتی کو لا کر ریگستان کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایسے بندے بھی آئیں گے میدان حشر کے اندر جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور محنت کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے، تھکے ہوئے، اتنی محنت کی اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ اپنے آپ کو تھکا دیا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت محنت کر کے آئے، اپنے آپ کو تھکا کر آئے، لیکن یہ محنت اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں تھی، اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق نہیں تھی۔ ان کی محنتیں تو تھیں لیکن یہ محنتیں درست محنتیں نہیں تھیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ایسا کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ عذاب کی اتنی قسمیں ان کے سامنے آئیں گی جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ عذاب ہے، ذلت ہے، مصیبت ہے، لیکن اتنی قسموں کا وہم و گمان ان کو نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی مصیبت ہوگی اور یہ بھی تکلیف ہوگی اور یہ بھی ناکامی ہوگی اور یہ بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور دوسرا اس کے معنی کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بندے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اعمال سارے قبول ہوں گے، ہم نے جو کچھ کیا ہے
جو کچھ ہم سمجھتے رہے ہمارے لیے ویسے ہی معاملہ ہوگا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. لیکن اللہ کی طرف سے وہ معاملہ کیا جائے گا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا. محنت کے بغیر چاہتیں، محنت کے بغیر تمنائیں اور آرزویں یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں. اور محنت تو ہو لیکن محنت درست نہ ہو یہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ محنت کی یا نہیں کی لیکن امیدیں ان سے باندھی جن سے امیدیں نہیں باندھنی چاہیے تھیں. امید تو صرف اسی سے باندھی جاتی ہے جو دے بھی سکتا ہو. کسی نے امید باندھ لی بت سے، کسی نے امید باندھ لی کسی مالدار سے، کسی نے امید باندھ لی کسی عہدے دار سے، کسی چودھری سے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ. 3 چیزیں قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے. اللہ فرمائیں گے ان تمام لوگوں کو جمع کر لو، ان لوگوں کو جنہوں نے غلط محنت کی، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ چلتے رہے. چوروں کو چوروں کے ساتھ لگا دو، زانی کو زانی کے ساتھ لگا دو، ظالم کو ظالم کے ساتھ اکٹھا کر دو، جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنے والے کی جماعت کے ساتھ لے کر چلے جاؤ، اور ایسے ہی قطع رحمی کرنے والے کو قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ اسی طریقے سے ہر گناہ کے ساتھ ایک جماعت کو بنا دیا جائے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ. اور اللہ کو چھوڑ کر جو بھی جس سے امیدیں باندھ کر بیٹھا تھا ان کو بھی اکٹھا کر دو. جو اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید باندھی کیوں تھی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھی کیوں تھیں؟ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ. لہٰذا اس میدان حشر کا اس منظر جس کو اللہ پاک نے سورہ صافات کی ان آیات شریفہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. جب اللہ فرمائیں گے جن کی امیدیں ہمارے ساتھ تھیں وہ تو ایک طرف، اور جن کی امیدیں ہمارے علاوہ دوسروں کے ساتھ تھیں ان سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جائے. اس جگہ پر پہنچ کر ہر آدمی دوسرے کو گالیاں نکالنا اور دوسرے کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دے گا. تمہاری وجہ سے ہمارا ستیہ ناش ہوا. ہم تو سمجھتے تھے تم بڑے سمجھدار ہو، عقل مندی کی بنیاد پر اتنے پیسے اکٹھے کر لیے، ساری زندگی ہم تمہاری بات مان کر چلتے رہے، تم نے ہماری دنیا بھی برباد کی، تم نے ہماری آخرت بھی برباد کی. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو ملامت کرنا، ایک دوسرے کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرانا، اس میدان حشر کے اندر یہ بہت کثرت سے ہوگا. تو بہرحال قرآن پاک کے اندر 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے تمنا کا، ایک لفظ ہے رجا کا. رجا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، امید باندھنا. لیکن اگر کوئی بندہ بغیر محنت کے چاہت رکھتا ہے دل کے اندر وہ تمنا کرنے والا ہے. اگر کوئی بندہ غلط محنت کر کے امیدوار ہے وہ بھی تمنا کرنے والا ہے. اگر کوئی آدمی امیدیں تو باندھتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے باندھتا ہے وہ بھی تمنا کرنے والوں کے زمرے میں ہے. اللہ پاک نے تمنا کرنے والوں کی برائی کو بیان کیا اور شیطان کو جب مردود کیا ہے اپنے دربار سے اللہ پاک نے نکال کر باہر پھینک دیا. اس وقت شیطان نے یہ کہا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں شیطان نے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے. شیطان نے ایک تو تمہارے ساتھ وعدے کرنے ہیں، جھوٹے وعدے. اس وقت فلانا گناہ کر لو اس کے بدلے میں یہ مل جائے گا، اس وقت جھوٹ بول لو بڑا نفع ہو جائے گا، اس وقت حرام کما لو بہت بڑے کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت فلاں غلط راستے پر چل پڑو تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. یعدہم، ایک تو شیطان جھوٹے وعدے کرے گا، ویمنیہم، اور دوسرا کام شیطان یہ کرے گا تمہیں تمناؤں کے اندر رکھے گا. اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، نبی نے شفاعت کر دینی ہے، سیدھے جنت میں پہنچ جانا ہے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کلمے کے اوپر سیدھی جنت مل جانی ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے بیہودہ قسم کے وعدے اور بیہودہ قسم کی باتیں یعدہم ویمنیہم، شیطان کا کام ہے کہ شیطان تمناؤں کے اندر مبتلا کرتا ہے.
تمنا اللہ کے ہاں مبغوض عمل ہے کہ ایک آدمی صرف چاہت رکھتا ہو، صرف آرزو اس کے دل کے اندر ہو۔ جیسے دنیا کے اندر چاہتوں سے کبھی کچھ نہیں ملا کرتا، آخرت کے اندر بھی صرف چاہت سے کچھ نہیں ملنا۔ اور دوسرا ہے امید، رجا، اللہ سے امیدیں باندھنا، اللہ سے امید باندھنا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اس کام کو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سکھایا کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ پر ایمان بھی لائے اور امیدوار بھی ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو آدمی امید باندھنا چاہتا ہے، امید کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ اپنے فضل سے مجھے بخش دے، اللہ اپنے فضل سے میرے عمل کو قبول کر لے، اللہ اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اپنے فضل سے میرے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دے، اللہ اپنے فضل سے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کر دے۔ یہ جو امید کی باتیں ہیں یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن فرمایا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ امیدوار ہے یا یہ تمنا کرنے والا ہے؟ من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا۔ جو امیدوار ہوگا اس کے عمل بہترین عمل ہوں گے، عمل صالح کرنے والا ہوگا۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو کبھی شریک نہیں کرے گا۔ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ اگر محنت ہے، محنت کے بغیر چاہت ہے تو یہ تمنا ہے، غلط محنت ہے پھر چاہت ہے، یہ بھی تمنا ہے۔ اور اگر آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں باندھتا ہے یہ بھی تمنا ہے۔ یہ تمناؤں کے اندر مبتلا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ بری عادتیں جس قوم کی بیان کی ہیں وہ یہود کی جماعت ہے۔ پورا قرآن اللہ پاک نے یہود کی بری عادتوں کو بیان کیا، یہ ایسا بھی کرتے ہیں، یہ ایسا بھی کرتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا اس لیے تاکہ یہ امت ان برے کاموں سے، ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم سب وہی کچھ کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا، وہ بھی اس لیے فرمایا تھا کہ ویسا نہ کرنا۔ بنی اسرائیل یہود کی بہت ساری بری عادتیں تھیں، تم ان راستوں پر نہ چلنا۔ تو اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 کے اندر فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہود کی ایک عادت یہ بھی ہے، نہ تورات پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کوشش ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کون سا راستہ بتلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس راستوں پر ہمیں چلانا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ چاہتیں بڑی ہیں، ساری زندگی چاہتوں کی بنیاد پر لے کر چلتے ہیں، نبیوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات پر آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اے موسیٰ ٹھیک ہے، آپ جو تورات لے کر آئے ہیں، پتہ نہیں آپ اللہ میاں نے آپ کو دی ہے کہ آپ خود ہی گھڑ کر لے آئے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کو نبی مان لیا، پھر یہ بھی کہنا کہ جی پتہ نہیں یہ آپ خود لکھ کر لائے ہیں کہ اللہ میاں نے دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اپنے 70 آدمیوں کو منتخب کر لو، میں ان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر چلا جاؤں گا، وہاں اللہ مجھ سے کلام کریں گے، وہ اپنے کانوں سے اس آواز کو سنیں گے، پھر تو یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہا جی ہاں پھر تو یقین آ جائے گا۔ 70 آدمیوں کو لے کر گئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، 70 بھی ساتھ ہیں، اللہ پاک نے کلام شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے ہیں اور یہ 70 کے 70 بھی سنتے ہیں، لیکن جب کلام ختم ہوا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً،
اے موسیٰ آواز تو آ رہی تھی، اب ہمیں کیا پتہ اللہ میاں کی آواز تھی کہ کسی اور کی تھی؟ ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی ماننا اور ان کی کوئی بات بھی ماننے کے لیے آمادہ نہ ہونا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام حکم دیں کہ چلو میرے ساتھ، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ چلے جائیں، اپنے اللہ میاں کو لے جائیں، ہم یہیں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ نبی کو نبی بھی مان لیا لیکن کسی چیز میں بھی اتباع نہیں، کوئی چیز بھی نبی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ یہود کی عادت تھی، جب بھی کوئی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کچھ نہ کچھ آ کر ٹھوس دیا کرتے کہ جی ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے لیکن ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ حکم ایسا نہیں ہونا، آپ تھوڑا سا اس کو بدلوا دیجئے۔ اللہ پاک من و سلوہ نازل کرتے ہیں، یہ کہتے نہیں جی ہمیں دال چاہیے، ہمیں مسور چاہیے، ہمیں فلانی چیز چاہیے۔ تو جیسے یہود کی یہ عادت تھی، نبیوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، نبی کو ستا بھی رہے ہیں، نبی کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، مختلف قسم کی شرطیں بھی لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ حَتَّى أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، ہم نے یا تو جہنم میں جانا نہیں ہے، اگر گئے تو تھوڑے سے دنوں کے لیے، یہ بھی یہود کہا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں جانا ہو تو صرف یہودی بنو، کسی اور کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ ساری تمنائیں، یہ ساری آرزویں، یہ ساری چاہتیں یہود کے اندر تھیں، لیکن کس کام کی؟ ان کی چاہتوں سے تھوڑی دنیا کا نظام چلتا ہے، اللہ پاک ان کی چاہتوں کے فرما بردار تھوڑی ہیں۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت سارے وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیے، یہاں تک کہ اگر کسی بے حیا نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو ایسے بدبخت میری امت کے اندر بھی پیدا ہوں گے۔ حزب النعل بالنعل، تم سارے وہ کام کرو گے جو یہودیوں نے کیے تھے۔ آج کا مسلمان حرام بھی کھا رہا ہے، آج کا مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، آج کا مسلمان قتل بھی کر رہا ہے، آج کا مسلمان غیبتیں بھی کرتا چلا جا رہا ہے، آج کا مسلمان نمازیں بھی چھوڑے ہوئے ہے، حج فرض ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہے، زکوٰۃ فرض ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہے، دین کے بارے میں ہر طرح کی بیہودہ بات اس کی زبان سے نکل رہی ہے، لیکن چاہت یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے میں نے پہنچ جانا ہے، کوئی اور جائے نہ جائے میں تو جنتی پکا۔ یہ ہے تمنا، یہ ہے امنیہ، آرزو اور چاہت۔ مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ کچھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم جانتے ہیں نا اس بات کو۔ ایک آدمی نے وضو کیا، اس کے بعد بیت الخلاء چلا گیا، پیشاب وغیرہ کر لیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ آج کا مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، بڑے خشوع خضوع سے نماز شروع کی، درمیان میں بات کر لی، نماز ٹوٹ گئی، قبلے کی طرف سے منہ ہٹا لیا، نماز ٹوٹ گئی، کسی فرض کو چھوڑ دیا، نماز ٹوٹ گئی، کسی واجب کو چھوڑ دیا، سجدہ سہو نے کیا، نماز ٹوٹ گئی۔ آج کا مسلمان ان چیزوں سے واقف ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، روزہ رکھا، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، حج کا احرام باندھا، جن آیات احرام کون کون سی ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ احرام ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایمان بھی کن کئی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایمان کے بھی مکروہات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے دل میں جائے تو کبھی اس سے واپس نہ نکلے، ایمان بھی نکل جایا کرتا ہے دلوں کے اندر سے۔ اگر قرآن پاک کے اندر غور کیا جائے 15-16 آیتیں ایسی ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے کیے کرائے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا تھا انہوں نے، سنبھال نہ سکے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کی تھی، ہمارے پاس نہیں لے کر آئے، دنیا میں چھوڑ آئے، ضائع کر آئے۔ ہم تو اس نیکی کا بدلہ دیں گے جو ہمارے پاس لے کر آؤ گے، ہر نیکی کا بدلہ نہیں ہے، اس نیکی کا بدلہ ہے جو اللہ کے دربار تک پہنچ جائے، جو نیکی کی جائے پھر اس کی حفاظت کی جائے، نامہ اعمال میں لکھوایا جائے، اس کو باقی رکھوایا جائے، اور قیامت والے دن لے کر حاضر ہو کہ اللہ یہ نیکی میرے پاس ہے۔ آج مسلمان
یہ سمجھتا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، احرام کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ بدقسمتی سے کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ 15-16 آیتیں حبطت اعمالہم، اور حدیث پاک کے اندر ایک حدیث پاک میں 5 چیزوں کو اور دوسری حدیث پاک میں ایک چیز کو، 2 حدیثیں اگر اکٹھی کی جائیں تو 6 چیزیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی ہیں جس سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ایمان دل میں سے نکل جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت موت آ گئی تو بغیر ایمان کے یہ بندہ دنیا سے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ اس روایت کو کہتے ہیں جو امام بخاری نے بھی ذکر کی ہو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہو، دونوں کتاب، مسلم شریف کے اندر بھی، بخاری شریف کے اندر بھی، متفق علیہ روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی آدمی زنا کرے گا ایمان نکل جائے گا، ایمان اس وقت اس کے دل میں نہیں ہے۔ ایک آدمی بے حیائی کا کام جس وقت کر رہا ہے ایمان نکل چکا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ بدبخت مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا، ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی زنا کر رہا ہو اور ایمان بھی اس کے اندر ہو۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، یہ جرم اتنا شدید ہے کہ ایمان اس دل کے اندر نہیں رہتا، نکل جاتا ہے اس وقت۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کبھی نہیں ہوگا ایسا کہ ایک آدمی زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کرے اور ایمان اس کے دل کے اندر باقی رہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہو اور ایمان اس کے دل میں باقی بچ جائے، ایمان نکل جائے گا۔ چوری ایک پاؤنڈ کی ہو یا ملینوں کی ہو، چوری چوری ہے، گناہ گناہ ہے۔ جس وقت بندہ یہ جرم کر رہا ہے ایمان نکل چکا، ایمان نکل گیا ہے، اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے اسی حدیث کو بیان کیا اور کہا جی آپ مجھے بتائیں ایمان کیسے نکل جائے گا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈالیں، کہا یہ ایمان ہے اور یہ بندہ ہے۔ ایمان بندے کے رگ و ریشے کے اندر موجود ہے، اس کی بال بال میں، کھال کھال میں ایمان موجود ہے، اور نکل جانے کا مطلب ہے کہ یہ نکل گیا، ایمان ایک طرف بندہ ایک طرف۔ مثال دے کر سمجھایا، نکل گیا ایمان، ایمان نہیں رہا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، جب ایک آدمی شراب پیے گا فرمایا ایمان نہیں ہے اس کے دل کے اندر، ایمان نکل گیا۔ شراب پینے کے وقت میں ناممکن ہے کہ ایمان دل کے اندر باقی بچے۔ ولا ينتهب نهبة رفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، اور اگر کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے، کسی کے مال کو چھیننا، ڈاکہ ڈالنا، اور وہ دیکھ رہا ہو جس کا مال چھینا جا رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا مال اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، بے بس ہے، جیسے آج کل بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، بے بسی کی وجہ سے روک نہیں سکتا، جان کا خطرہ ہے، اگر میں نے مال کو بچانے کی کوشش کی تو جان بھی چلی جائے گی، جان کا خطرہ ہے، روک نہیں سکتا۔ اور یہ بدبخت ڈاکو جو مال کے اوپر ہاتھ ڈالے ہوئے ہے اور دن دہاڑے آنکھوں کے سامنے اس کا مال اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ایمان نہیں بچ سکتا اس دل کے اندر، ایمان باقی نہیں رہا اس دل کے اندر، ایمان نکل گیا ہے اس دل کے اندر سے۔ ولا یغل حین یغل وہو مؤمن، اور اگر کوئی آدمی خیانت کرے، کسی کے پاس امانت ہے اور وہ خیانت کر رہا ہے، کسی کے پاس پیسے رکھے تھے کہ جب ضرورت ہوگی واپس لے لوں گا، بعد میں کہے کون سے پیسے جی، کب، وہ تو میرے اپنے ہی تھے۔ خیانت کرنا، کسی کے مال کو غصب کر دینا، کسی کے مال کے اندر خیانت کر لینا۔ ولا یغل حین یغل وہو مؤمن، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جب اس جرم کا ارتکاب کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا، ایمان نکل چکا ہے۔
یہ 5 چیزیں ایک روایت کے اندر اور دوسری روایت کے اندر ولا یقتل حین یقتل وہو مؤمن. اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کسی ایمان والے کا خون کر دے، قتل کر دے. آج تو بدقسمتی سے قتل اتنا آسان بن گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، جس کا چاہا خون بہا دیا. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان اہل السماوات والارض اجتمعوا على دم رجل لاکبہم اللہ فی النار. اتنا بڑا جرم ہے کسی کو قتل کرنا کہ اگر سارے آسمانوں والے بھی اور سارے زمینوں والے بھی مل کر ایک بندے کو بھی قتل کریں تو میں سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں. یہ نہیں ہے کہ بہت ساروں نے کیا تو جرم ہلکا ہو گیا. قتل کرنا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کتنی سخت باتیں ہیں. جس بندے نے ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اللہ کا اس پر غضب ہوگا. تو چھٹی چیز رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اگر کوئی آدمی کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے میں پھر بھی ایمان والا، پھر بھی میں جنت کا ٹھیکیدار، پھر بھی میں سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں گا. قتل کے وقت میں ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہے. دوبارہ ایمان قبول کرنا ہے، کلمہ پڑھے، دوبارہ اپنی گناہ کی تلافی کرے، پھر ایمان والا بنے گا. تو آج بدقسمتی سے جیسے اللہ پاک نے یہود کی برائی کو بیان کیا کہ عجیب قسم کی قوم ہے، نبی کی بات بھی نہیں ماننی، خواہشات پر بھی چلنا، ہر سازش کے اندر بھی مبتلا رہنا، ہر ظلم کے اندر سب سے آگے بڑھ جانا، نبی کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی نہ ماننا، نبی کو قتل کرنا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو زہر دینے والے یہودی قوم تھے. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. جنت لینی ہے تو یہودی بن جاؤ ورنہ جنت بھی نہیں ملے گی. اتنے بڑے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. بدقسمتی سے آج کا مسلمان بھی انہی راستوں پر چل رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہمارے اندر بھی کتنی برائیاں ہیں. آنکھوں کے حساب سے کتنا حرام دیکھتے ہیں، کتنا حرام بولتے ہیں، کتنا حرام سنتے ہیں، کتنا حرام کھاتے ہیں، کتنا حرام ہماری زندگیوں کے اندر ہے. کتنا کچھ ہم کرتے ہیں، ہضم کرتے چلے جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے، سب کچھ ہڑپ کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی سوچے تو صحیح، آخر یہ اسلام ہے تو پھر بے اسلامی کیا، کفر کس چیز کا نام ہے؟ اگر اسی اسلام سے جنت ملنی تھی تو صحابہ ایسے بیچارے پریشان ہوتے رہے، صلحاء ایسے راتوں کو اٹھ کر ساری رات روتے رہے. ان کی مت ماری ہوئی تھی کہ انہوں نے ایسی مشقت والی زندگی گزاری. اگر اسی طریقے سے اسلام ملنا ہے، اسی طریقے سے جنت ملنی ہے جیسے آج میں اور آپ لینا چاہتے ہیں، پھر تو ہر بندہ دنیا کا، پھر تو ابو جہل بھی جنت میں، ابو لہب بھی جنت میں، فرعون بھی جنت میں، قارون، سارے جنت میں پہنچ جائیں گے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ فرماتے ہیں تمہارے گمان ہیں، یہ تمہاری حقیقتیں نہیں ہیں، اس پر کچھ نہیں ملنے کا. بدقسمتی سے مسلمان سارے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور جنت کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو بنا کر بیٹھا ہوا ہے. یہ جانتا ہے وضو کس سے ٹوٹتا ہے، یہ جانتا ہے نماز کس سے ٹوٹتی ہے، روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، احرام کس سے ٹوٹ جاتا ہے. بدقسمتی سے ہم کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ ایمان بھی کچھ چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے. ہم دنیا سے مریں تو ایمان کے ساتھ مریں. مسلمان بن کر جینا ہماری ضرورت ہے، اس سے کروڑ درجے بڑی ضرورت ہمارا مسلمان بن کر مرنا ہے. اللہ ہمیں مسلمان بن کر مرنے والا بنائے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.